میں خاندان کی تمام لڑکیوں سے زیادہ ہوشیار اور چالاک تھی۔ دیکھنے میں بہت پتلی تھی لیکن کام میں پھرتیلی تھی۔ سب رسومات، کھانے پکانے، گھرداری میں نمبر 1 تھی۔ میرے پاس ہر بات کا جواب موجود تھا۔ کس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے میں بخوبی جانتی تھی۔ میری حاضر جوابی کے سب بہت قائل تھے۔ امی ابو میری سلیقہ شعری کے طعنے میری بڑی بہن عائشہ کو بھی دیا کرتے تھے کہ تم ڈنگر ہی رہنا، اور تمہاری چھوٹی بہن دیکھو کتنی سمجھدار ہے۔ عائشہ بس خاموشی سے ایک طرف کو سر جھکا کے بیٹھ جاتی تھی۔ میری عمر 18 سال بھی پوری نہ تھی جب عامر کا رشتہ میرے لیے آیا اور امی مجھ سے پوچھنے لگیں اور میں نے بخوشی ہاں کر دی۔ میرے ساتھ عائشہ باجی کی بھی شادی ایک نارمل گھرانے میں طے ہو گئی، اور یوں عائشہ باجی 21 سال کی تھیں اور میں 18 سال کی جب ہم اپنے پیا دے سدھار گئیں۔ میرا رشتہ اس شرط پر ہوا تھا کہ میں اپنی ساس اور خاوند کا کام کیا کروں گی، کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، لیکن دیورانی اور جٹھانی الگ الگ اوپر والے پورشن میں تھیں اور میرے خاوند امی کے ساتھ رہتے تھے، لہٰذا ساس میرے حصے میں آ گئیں۔ سسر وفات پا چکے تھے اور 5 نندیں بیاہی جا چکی تھیں۔ دیکھنے میں کافی معقول اور مناسب گھر تھا، لیکن آہستہ آہستہ حقیقت آشکار ہوئی۔ میری 5 نندیں اپنے بچوں کی فوجوں سمیت آئے دن گھر آ بیٹھتی تھیں اور شام کا کھانا کھا کے اپنے اپنے خاوند کے لیے سالن تک لے کر جاتی تھیں۔ شروع میں تو کافی برداشت کیا، لیکن جب صبر اور زبان نے ساتھ چھوڑ دیا تو میں نے کہنا شروع کر دیا کہ ایسا کرنا مناسب نہیں۔ میں اکیلی پکاتی ہوں اور مجھے 15 لوگوں کا روزانہ پکانا پڑتا ہے۔ لیکن خاوند صاحب الٹا مجھ پر چڑھ دوڑے کہ تم کم ظرف ہو، گھٹیا طبیعت کی مالک ہو، کسی کو کھلا کے راضی نہیں۔ وہی روایتی خرافات۔ میں اب اللہ کے آگے روتی اور دعا کرتی کہ اپنے ماں باپ کی اتنی لاڈلی اور یہاں ذلیل ہو رہی ہوں۔ ابا دل کے مریض تھے، لہٰذا انہیں بتا بھی نہیں سکتی تھی اور خاموش رہ نہیں سکتی تھی کیونکہ صحت بہت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ خاوند صاحب کبھی ساتھ نہ دیتے، اماں جی کے روب و احترام میں چپ رہتے اور ہمیشہ مجھ سے خفا خفا رہتے۔ مجھے ہنس کے نہ بلاتے، ہمیشہ جلی کٹی سناتے۔ دیورانی جٹھانی جلتی پر تیل ڈالتی اور مزید لڑائی چلتی رہتی۔ عائشہ باجی بیاہ کے پردیس چلی گئیں۔ باجی جب پاکستان آتی مجھے ملنے، میرے سسرال والے عائشہ باجی کی سلیقہ مندی اور خاوند کی خدمت کو دیکھ دیکھ کر ان کے قصیدے پڑھتے۔ اب مجھے طعنے ملتے تھے کہ دیکھو اپنی باجی کو کیسے غیروں کے گھر میں بھی اٹھ کے 6 بجے اپنے خاوند کو بیڈ ٹی دیتی ہے، اور ایک تم ہو جسے ہوش نہیں ہوتا جلدی اٹھنے کا۔ اب میں سوچتی تھی شادی سے پہلے عائشہ باجی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب اسے گھر والے، سگے والدین طعنے دیتے تھے۔ اب مجھے باجی کی حالت سمجھ آتی تھی اور بہت دکھ ہوتا تھا۔ میرے خاوند کا کاروبار یکا یک بہت کم ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ مزید چڑچڑے ہو گئے اور مجھے بلانا تک چھوڑ دیا۔ ان کی لاپرواہی اور کام کی زیادتی کے باعث میں کافی بیمار رہنے لگی۔ اکثر چکر آ جاتے اور بے ہوش ہو جاتی۔ بیماری کی وجہ سے سوکھ کے کانٹا ہو گئی۔ ایک دن حسب معمول کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور نند کے بچوں کو اسکول تیار کر کے بھیج رہی تھی جب میری اماں اچانک میرے گھر ملنے آ گئیں۔ میں خوشی سے اماں کے گلے لگ گئی، لیکن اماں نے حیرانی سے پوچھا، تمہیں اتنا تیز بخار ہے اور تم کچن میں ہو؟ میں بس کچھ بول نہ سکی اور آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ اماں نے میرا بازو پکڑا اور میری ساس سے خوب لڑائی کی۔ میری نندیں بھی سنتی رہیں۔ اماں مجھے اپنے ساتھ لاہور لے آئیں اور مجھے فوراً ICU میں داخل کروایا گیا۔ ٹائیفائڈ بگڑنے کی وجہ سے بخار دماغ کو چڑھ گیا تھا اور دماغ کی نسیں پھٹنے کا اندیشہ تھا۔ ڈاکٹرز جواب دے چکے تھے۔ سارے گھر میں صف ماتم بچھ گیا۔ بڑی باجی بھی پاکستان آ گئیں۔ باجی روزانہ نظر مان لیتی کہ یا اللہ میری بہن کو صحت عطا فرما۔ دوسری طرف خاوند صاحب نے پلٹ کے کوئی رابطہ نہ کیا۔ وہ تو مزید غصے میں تھے کہ میری مرضی کے بنا میری بیگم کو کیسے لے کر گئے ہیں۔ دن گزرتے گئے، حالات بہتر ہو گئے اور میں ایک بار ہوش میں آ گئی۔ اب میری اماں نے میرے خاوند کو فون کیا اور سارا حال احوال بتایا تو وہ الٹا میری امی پر چڑھ دوڑے کہ ایک تو آپ کی بیٹی کامچور تھی، دوسرا آئے دن بیماری کا بہانہ لگائے رہتی تھی۔ اماں نے بہت کہا لیکن وہ حسب معمول گرجتے برستے رہے۔ اماں اور ابا سر جوڑ کے بیٹھ گئے اور میرے سسرال سے بڑے لوگوں کو بلوایا گیا اور الگ گھر کا مطالبہ کیا گیا جو کہ نامنظور ہو گیا۔
مجھے اس وقت بہت تکلیف ہوئی جب میرے خاوند نے میرا حال تک نہ پوچھا اور الٹا حسب معمول اپنے کاروبار کا رونا روتے رہے۔ اماں سخت غصے میں تھیں کہ میری بیٹی مر جاتی تم لوگوں کا کیا جاتا؟ تم تو نئی بیگم لے آتے اور ہم دوسری بیٹی کہاں سے لاتے؟ میرے خاوند نے نئی چال چلی اور طلاق کی دھمکی دی۔ میرے ابا فوراً کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، ابھی طلاق دو فوراً، تمہیں بیٹی دی تھی بچی نہیں تھی۔ میرے خاوند لڑتے بولتے واپس چلے گئے۔ اب جیسے ہی میرے خاوند اپنے گھر پہنچے تو میری ساس اور نندیں کہنے لگیں، دفع کرو اس بیمار کو، نہ کام کی نہ کاج کی، 24 گھنٹے بیمار، تم اسے طلاق دے دو اور ہم تمہارے لیے اس سے بھی اچھی اور خوبصورت بیوی لائیں گے۔ خاوند صاحب خود بتاتے ہیں کہ میرا دماغ یکا یک پھٹنے کو آ گیا کہ یہ سب لوگ چاہتے ہی نہیں کہ میرا گھر بسے، بس ان کو اپنے کام اور خدمتوں کی غرض ہے۔ میں بار بار اپنے جذبات کسی اور عورت سے منسلک نہیں کر سکتا، اور اگر دوسری شادی کر بھی لی تو ساری زندگی پچھتاوے کے جہنم میں جلتا رہوں گا۔ میرے امی ابو طلاق کے کاغذ تیار کروانے لگ گئے۔ بڑی باجی امی ابو کو سمجھانے لگی، مگر وہ کسی کی بھی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا، آخر میرا جرم کیا تھا؟ اور بالآخر اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ 3 دن بعد میرے خاوند واپس آ گئے اور رو رو کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگتے رہے کہ آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی۔ وہ کہنے لگے کہ میں جان گیا ہوں کہ میرے اپنے ہی میرا گھر تباہ کر رہے ہیں۔ میری اماں سخت نالاں تھیں، لہٰذا وہ جلتی نہ مانی اور کہنے لگی کہ دیوار کھڑی کرو درمیان میں اور سارا فسادی سسٹم ختم کرو۔ خاوند صاحب نے یقین دلایا کہ اب نہ کوئی زیادتی ہوگی اور نہ ہی کوئی فساد، اور میں واپس اپنے گھر باعزت طریقے سے آئی۔ میرے خاوند نے سب کے سامنے واضح اعلان کیا، آج سے صرف میری بیگم اپنی روٹی پکائے گی، امی اور باقی سب کی روٹیاں اب دونوں بھابیاں باری باری پکائیں گی، اور جو نند بھی آئے گی وہ ساتھ مل کر کھانا بھی بنائے گی اور سارے برتن بھی دھوئے گی۔ لیکن جب سے یہ باتیں واضح ہو گئیں، میری نندیں بھی بہت کم کم آتی ہیں۔ اب سارا گھر بڑی ہنسی خوشی چل رہا ہے۔ سچ کہتے ہیں خاوند کا انصاف زندگی سنوار دیتا ہے اور اس کی ناانصافی زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔